قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں بیان فرمائے گئے انما الصدقات للفقراء، فرمایا بے شک زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات کا دینا فقراء کے لیے ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس معمولی سی چیز موجود ہو، یعنی ہر روز ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہو اور دوسرے وقت کی گنجائش اسے کے پاس موجود نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسے پہلا مصرف بیان کیا، لیکن علماء نے لکھا کہ جس بندے کے پاس ہر روز ایک وقت کے کھانے کی سہولت موجود ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار تو ہے، لیکن اس کے لیے سوال نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا کہ کسی سے طلب کرے کہ مجھے زکوٰۃ دو، جب کہ اس کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے کہ ایک دن میں دو وقت یا 3 وقت کا کھانا میسر نہیں، ایک وقت کا میسر ہے۔ وہ زکوٰۃ لینے کا حل ہے، زکوٰۃ لوگ دیں تو وصول کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا سوال نہ کرے۔ دوسرا فرمایا والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس ایک دن میں ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو۔ اس کے لیے طلب کرنا، مانگنا، سوال کرنا کہ کسی سے کہے کہ میری یہ کیفیت ہے مجھے زکوٰۃ دو، یہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب کر کے بھی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور تیسرا عاملین زکوٰۃ۔ جب اسلام کا باقاعدہ نظام زکوٰۃ وضع ہوا تو کریم آقا علیہ السلام اس پر عامل مقرر فرماتے تھے، اور گویا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مستحق جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، صاحبان نصاب ہیں، ان کے پاس جا کے آقا علیہ السلام کی طرف سے پیغام دیتے تھے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے انہیں سمجھاتے، ان کی زکوٰۃ کا حساب کر کے انہیں دیتے۔ جیسے دور دراز لوگوں نے مویشی جانور رکھے ہیں اور شہر سے واسطہ کم ہے، یا ایسے ہی مختلف خطوں میں اسلام داخل ہوا، ابھی تعلیمات وہ حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے پاس عامل زکوٰۃ بھیجا جاتا تھا، اور وہ جا کے انہیں سمجھاتا تھا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہو، اتنا وقت گزر جائے تو مال مخصوص سے مخصوص حصہ اللہ کے نام پر حقداروں پر صرف کرنا یہ تم پر لازم ہے، اور عمومی طور پر لوگ اسی سے حساب کرواتے تھے، اور پھر جتنی زکوٰۃ بنتی وہ لے کے آتا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا کہ یہ آپ جس مستحق کو چاہتے ہیں اس پر زکوٰۃ خرچ کریں۔ اور اصحاب رسول کا اپنا معمول بھی یہ تھا، وہ اپنی زکوٰۃ حساب کرنے کے باوجود بھی خود سے خرچ کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو یہ جو عاملین تھے یہ جاتے، چونکہ ان کی ذمہ داری تھی اور مختلف خطوں میں انہوں نے جانا ہوتا تھا، اپنے کام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا تھا، تو زکوٰۃ کے مال میں سے انہیں تنخواہ دی جاتی یا ان کی ضرورت کا مال دیا جاتا، انہیں عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جیسے اب بھی کوئی زکوٰۃ کا باقاعدہ محکمہ ہو، جیسے کہ مختلف اسلامی ملکوں میں ہے، اس کے ملازم جو ہیں ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جاتی ہے، تو وہ غریب یا مسکین ہونے کی نسبت نہیں، بلکہ کام کی وجہ سے کہ وہ عامل زکوٰۃ ہیں، اس لیے انہیں اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلام کو چھڑانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے، اور قیدی کو چھڑانے کے لیے کہ وہ اس کے پاس اب کچھ نہیں، جرمانہ ہے اسے، اب اسے چھڑایا جائے تو زکوٰۃ صرف کر کے اسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور مقروض پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، وہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، اب قرض سے بچاؤ کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اور وہ قرض ادا بھی نہیں کر پاتا، اسے قرض کے بوجھ سے نکالنے کے لیے مقروض کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، جہاد میں
دین کے راستوں میں جیسے مدارس ہیں، ان چیزوں میں زکوٰۃ کا صرف کرنا، خرچ کرنا یہ مصرف ہے۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر میں، مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مسافر مراد ہے کہ سفر میں اسے حاجت آ گئی، اب اس کے پاس مال چاہے گھر میں تو موجود ہے لیکن راستے میں اب پاس نہیں رہا یا ختم ہو گیا، اب واپس گھر تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو اسے اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے مال تک پہنچ جائے۔ یا ویسے ہی وہ حاجت مند ہو، ویسے ہی حاجت مند ہو تو وہ فقراء اور مساکین میں داخل ہے۔ تو مسافر سے وہ مسافر مراد ہے کہ چاہے گھر میں اس کے مال تو تھا لیکن اب وہ اتنی دور ہے کہ اس مال کو استعمال میں نہیں لا سکتا، تو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اتنا مال اسے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا اور کہاں ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میں نے لازم کیا ہے۔ اب ذرا دوسرے انداز سے اس بات کو سمجھیے کہ یہ تو وہ ہیں جو حقدار زکوٰۃ ہیں، لیکن یہ بھی جانیے کہ حقدار ہونے کے باوجود، یعنی ان صفات کے پائے جانے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس میں رشتہ داری میں یاد رکھیے اصول و فروع، اصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے ہی حاجت مند ہوں، انہیں اپنے اصل مال سے ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے، باقی 39 جو حصے ہیں ان میں سے اصول پر یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح اوپر، ان پر زکوٰۃ سے مال صرف نہیں ہو سکتا۔ اور فروع سے مراد اولاد، یعنی بیٹا بیٹی، پھر آگے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ وہ رشتے ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو سکتی، بلکہ ان پر اصل مال جو ہے اسے خرچ کیا جائے گا۔ ایسے ہی سادات کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، یہ ایسا معزز رشتہ ہے کہ ان کے احترام، اعزاز اور وقار کی وجہ سے حاجت مند ہونے کے باوجود ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی۔ یہ مال کا میل کچیل ہے، بلکہ جیسے اپنے ماں باپ پر اصل مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اصل مال میں سے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔